بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو ہماری چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک ایماندار اور محنتی مسلمان تاجر ہوا کرتا تھا۔ اس تاجر کا نام اویس تھا۔ اویس ایک کامیاب تاجر تھا، چنانچہ کئی سال تجارت کے شعبے سے وابستہ رہنے کی وجہ سے اویس ایک تجربہ کار تاجر بن چکا تھا۔ یوں وقت گزرتا گیا اور اویس ہمیشہ کی طرح اپنے تجارت سے نفع کماتا اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا، مگر ہر کسی کے زندگی میں اچھے دن اور برے دن آتے رہتے ہیں۔ اچھے دن کا آنا یا برے دن کا آنا ہر کسی کے زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اویس کو ایک دن مالی طور پر بہت نقصان ہوا۔ اس نقصان کا ازالہ کرنا اویس کے لیے بے حد ضروری تھا۔ اویس قرض لینے پر مجبور ہو گیا اور وہ اپنے دوستوں کے پاس گیا، یہ جان کر کہ قرض کی رقم بہت زیادہ ہے۔ دوستوں نے قرض دینے سے انکار کر دیا۔ اویس پریشانی کے حالت میں اپنے رشتہ داروں کے پاس گیا اور جسے بھی وہ جانتا تھا ان سب کے پاس گیا، مگر سوائے انکار کے اویس کو کچھ حاصل نہ ہوا۔ اویس کو اس بات کی فکر تھی کہ اگر کوئی مجھے قرض نہ دے تو میری برسوں کی محنت ڈوب جائے گی اور میری آگے کی زندگی بہت سخت ہوگی۔ چنانچہ کچھ دن گزرنے کے بعد اویس کی ملاقات اس کے ایک دوست سے ہوئی۔ دوست نے اویس کو مشورہ دیا، دوسرے شہر میں ایک یہودی رہتا ہے، وہ کافی مالدار ہے، تمام لوگ اسی سے قرض لیتے ہیں۔ دوست نے اویس کو یہ بھی بتایا کہ وہ یہودی مسلمانوں کے معاملے میں کچھ سخت بھی دکھائی دیتا ہے۔ اویس نے اپنے دوست کی بات کو بہت سنجیدگی سے سنا اور فوراً اپنے دوست کو لے کر دوسرے شہر میں پہنچا اور اس یہودی سے ملا۔ اویس نے اپنی مجبوری کا ذکر کیا۔ اویس کی مجبوری سننے کے بعد یہودی اویس کو قرض دینے پر راضی ہو گیا۔ چنانچہ یہودی نے ایک تاریخ مقرر کیا اور اویس سے کہا، مجھے ٹھیک اسی تاریخ کو اپنے روپے واپس چاہیے، اس تاریخ سے ایک دن بھی آگے نہیں گزرنا چاہیے۔ چنانچہ یہودی اویس اور اس کے دوست کو لے کر اپنے شہر کے قاضی کے پاس گیا اور کچھ گواہوں کو بھی بلایا۔ یہودی نے تمام تر تفصیل قاضی کے سامنے رکھی اور کہا، مجھے میری رقم اس مقررہ تاریخ تک ملنی چاہیے۔ یہودی نے کہا، میں اس بات کی یقین دہانی چاہتا ہوں، اس لیے میری ایک شرط ہے۔ اویس نے کہا، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ یہودی بولا، اگر تم میری رقم اس مقررہ تاریخ تک ادا نہ کر سکو تو میں تمہارے سینے سے آدھا کلو گوشت اپنے چاقو سے نکال لوں گا۔ اویس کو بڑی مشکل سے قرض دینے والا کوئی مل گیا تھا اور اویس یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اویس یہودی کی اس شرط پر راضی ہو گیا اور اسے قرض مل گیا۔ یوں اویس نے اس رقم کو اپنے تجارت میں خرچ کیا اور اپنے نقصان کی بھرپائی کرنے کی کوشش کی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اویس سے یہودی کی ملاقات ہوئی۔ اویس کو دیکھ کر یہودی بولا، تمہیں قرض کی ادائیگی کی مقررہ تاریخ اور شرط یاد ہے نا؟ اویس یہودی کو اطمینان دلاتے ہوئے بولا، تم بے فکر رہو، تمہیں تمہاری رقم مقررہ تاریخ کو ہی مل جائے گی۔ یوں دن گزرتے گئے اور قرض کی ادائیگی کا دن قریب آتا گیا۔ اویس بہت پریشان تھا کیونکہ جو رقم اسے یہودی سے بطور قرض ملی تھی وہ رقم اس نے تجارت میں خرچ کر دی تھی، مگر اس بار تجارت سے اسے اتنا نفع حاصل نہیں ہوا تھا کہ وہ یہودی کے قرض کی ادائیگی کر سکے۔ اویس اس خیال میں تھا کہ ہمیشہ کی طرح اسے نفع حاصل ہوگا، مگر اس بار حالات کچھ اور دکھائی دے رہے تھے۔ اویس کو ہر حال میں مقررہ وقت سے پہلے
یہودی کا قرض ادا کرنا تھا، ورنہ سر عام اس کی موت واقع ہونی تھی۔ اویس اپنے تمام تر کوششوں کے باوجود ناکام رہا اور یہودی کا مقررہ تاریخ آ ہی گیا۔ اویس کو اب صرف اپنی موت ہی دکھائی دے رہی تھی، شاید اس کی جان بچ جائے۔ اس لیے اویس اور اس کا دوست قاضی کے پاس گئے اور کہا ہمیں کچھ دنوں کی مہلت چاہیے۔ قاضی بولا اب مہلت کی کوئی گنجائش نہیں، سب گواہ ہیں اور تمہیں یہودی کی شرط پر عمل کرنا ہوگا۔ اویس کو کوئی اور راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا دوست اویس کو لے کر ملکہ کے دربار پہنچا اور ملکہ کے سامنے سارا ماجرا رکھا۔ اویس نے ملکہ سے کہا قرض کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے یہودی میری جان لینے پر تلا ہے، مجھے کچھ وقت اور مل جاتا تو میں یہ قرض ادا کر دوں گا۔ ملکہ اپنے انصاف اور دانش مندی کی وجہ سے پورے ملک میں مشہور تھی۔ ملکہ نے یہودی اور قاضی اور تمام گواہوں کو دربار میں بلایا۔ ملکہ نے یہودی سے عرض کیا کہ اویس کو کچھ وقت اور دے دو۔ یہ سن کر یہودی بولا میں نے تمام لوگوں کو گواہ رکھ کر قاضی کے سامنے کاغذ پر یہ مقررہ تاریخ تعین کیا ہے اور آپ دیکھ سکتی ہیں اس پر اویس کا دستخط بھی ہے، اور وہ اس بات پر راضی بھی ہو گیا ہے کہ اگر مقررہ وقت سے پہلے وہ میری رقم کی ادائیگی نہیں کر سکتا ہے تو میں اس کے سینے سے آدھا کلو گوشت نکال سکتا ہوں۔ یہودی کی یہ بات سن کر دربار میں خاموشی چھائی رہی اور ملکہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہودی اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ کافی دیر سوچنے کے بعد ملکہ بولی ٹھیک ہے، تم اپنے شرط پر عمل کر سکتے ہو۔ یہ سن کر یہودی نے اپنا چاقو نکالا اور اویس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور اپنے چاقو کو دھار لگانے لگا۔ اس کے بعد اویس کے سینے سے گوشت نکالنے کے لیے اس کے پاس چلا آیا۔ جو ہی چاقو اویس کے سینے کی طرف بڑھا، ملکہ بولی رک جاؤ اور کہا اے یہودی، تمہیں تمہارا شرط صحیح سے یاد ہے نا؟ یہودی بولا جی ملکہ حضور، مجھے میرا شرط صحیح سے یاد ہے۔ ملکہ بولی شرط میں یہ صاف صاف لکھا ہے تم اویس کے سینے سے آدھا کلو گوشت نکالو گے۔ جی ملکہ حضور، بالکل ایسا ہی ہے، یہودی بولا۔ یہ سن کر ملکہ نے جواب دیا مگر یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ جو خون گوشت کے نکالنے پر نکلے گا اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ ملکہ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ اگر ایک قطرہ خون بھی گوشت نکالتے وقت نکلا تو یہودی کو تختہ دار پر لٹکایا جائے گا۔ یہ سن کر یہودی بہت پریشان ہوا، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہ تھا کہ گوشت کو نکالتے وقت خون نہ نکلے۔ یہودی کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور بے حد غصے سے اویس کی طرف دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ کیسے یہ ممکن ہو کہ گوشت نکالوں اور خون بھی نہ نکلے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ملکہ بولی تمہیں یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ تم اپنا قرض معاف کر دو یا پھر اپنے شرط پر عمل کرو۔ یہودی کو خیال آیا کہ اگر شرط پر عمل کروں تو جان جائے گی اور اگر معاف کروں تو رقم کا نقصان ہوگا۔ یہودی دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ اسے خیال کیوں نہیں آیا کہ دوران شرط وہ خون کا بھی ذکر کر ہی دیتا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد یہودی اویس کا قرض معاف کرنے پر راضی ہو گیا۔ سارا دربار ملکہ کی دانش مندی اور عقل مندی کی داد دینے لگا اور ملکہ ایک بار پھر سب کے دلوں کی ملکہ بن گئی۔